الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا ہادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد ان سیدنا محمدا عبدہ ورسولہ ارسلہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا فصلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ۔ محترم بزرگوں، دوستوں، عزیزوں اور بھائیوں، آپ کو یاد ہوگا کہ رمضان المبارک کے حوالے سے میں نے عرض کیا تھا کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دو خاص چیزیں عطا کی ہیں، ایک روزہ اور دوسرا قرآن مجید۔ روزہ دل کی صفائی کے لیے، تزکیہ نفس کے لیے، اور قرآن مجید راستہ دکھانے کے لیے کہ کدھر جانا ہے۔ یہ دونوں چیزیں انٹر ریلیٹڈ ہیں۔ اگر انسان کا دل صاف ہو، اس کی نیت صاف ہو، تو اس کو صحیح سمت نظر آتی ہے، اور اگر انسان کا دل صاف نہ ہو، اس کی نیت میں خرابی اور فتور ہو، تو پھر اس کی ڈائریکشن صحیح نہیں رہتی، اس کو صحیح سمت نظر ہی نہیں آتی۔ حال ہی میں، بلکہ یوں کہنا چاہیے، میری حال سے مراد یہ ہے کہ پچھلے کوئی 60-70 سال میں ایک تبدیلی پازیٹیو آئی ہے، لیکن منفی انداز سے۔ وہ تبدیلی یہ ہے کہ آج سے 60-70 سال پہلے مسلمانوں کے ہاں قرآن مجید کی تلاوت کا رواج تھا۔ ہمارے بزرگ، ہمارے بڑے، وہ تلاوت کا ایک سرٹن معمول رکھتے تھے، اور اس میں وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے تھے، اور اس میں کوئی ناغہ نہیں کرتے تھے، اور اگر کہیں ناغہ ہو جائے تو وہ اپنی تلاوت کی، جو جیسے قضا کی جاتی ہے نماز کی، تلاوت کی بھی قضا کیا کرتے تھے۔ 60-70 سال پہلے، بلکہ اس سے بھی زیادہ، ایک رجحان ہوا قرآن مجید کی طرف، اس کو سمجھنے کا، اس کو سمجھ کر پڑھنے کا۔ یہ چیز ہونی چاہیے تھی ان ایڈیشن ٹو تلاوت، لیکن انفارچونیٹلی ہوا یہ کہ تلاوت کا رجحان کم ہو گیا، اور قرآن مجید کو پڑھنے پڑھانے، اس کا علم حاصل کرنے کا رجحان زیادہ ہو گیا۔ اس صدی، پچھلی صدی کے آغاز میں علامہ اقبال اور ابوالکلام آزاد نے اس چیز کو سب سے پہلے پروموٹ کیا، اور علامہ اقبال نے مرثیے کہے کہ مسلمان جو ہے وہ قرآن مجید سے دور ہو گیا ہے، اور یہ صرف مردے کی جان نکالنے کے لیے پڑھا جاتا ہے، حالانکہ اس پر غور کرو، اس میں تمہارے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے۔ ابوالکلام آزاد نے تفسیر لکھ کر سورہ فاتحہ کی لوگوں کو قرآن مجید کو سمجھنے کی طرف متوجہ کیا، اور لوگ، میری مراد مسلمان ہیں، حیران ہوئے کہ قرآن مجید اتنی عظیم کتاب ہے۔ اس کے بعد مولانا مودودی رحمہ اللہ نے قرآن مجید کی طرف لوگوں کو متوجہ کیا، اور قرآن مجید کے حوالے سے لوگوں کو یہ چیز باور کرائی کہ اللہ کے دین کو غالب کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اور یہ کام بھی اصلاً شروع کیا تھا علامہ اقبال ہی نے۔ علامہ اقبال نے اپنے اشعار کے ذریعے اسلام کی سربلندی، جہاد پر زور، طلوع اسلام نامی نظم، ابلیس کی مجلس شورا، اور
بہت اہم نظمیں، زمانہ اور شاعر اور شمع، یعنی کہنے کو یہ چھوٹی چھوٹی نظمیں ہیں، لیکن اگر آپ ان کو پڑھیں کہ اس میں بڑا بلبلہ انگیز انقلابی پیغام ہے جو علامہ اقبال نے اردو بولنے سمجھنے والے مسلمانوں کو دیا ہے۔ پھر اسی چیز کو آگے بڑھایا مولانا مودودی نے، اور پھر اسی کو آگے بڑھایا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب نے رحمہ اللہ تعالی، اور پھر اس کے بعد ایک نئی سمت اس میں شامل ہوئی کہ خواتین کے اندر قرآن مجید پڑھنے پڑھانے کا ایک رواج، ایک ٹینڈنسی، ایک ٹرینڈ ڈاکٹر فرحت ہاشمی نے شروع کیا، پھر ان کی بہن محترمہ نگہت ہاشمی صاحبہ نے بھی ان کا ساتھ دیا اور ایک علیحدہ پلیٹ فارم سے کام شروع کیا۔ اور اب اگر آپ نیٹ پہ جائیں، یوٹیوب پہ جائیں، تو بے شمار خواتین آپ کو ملتی ہیں جو قرآن مجید کے پڑھنے پڑھانے، قرآن مجید کا درس، دورہ ترجمہ قرآن وہ کر رہی ہیں نیٹ کے اوپر، اور اسی طرح محفلوں کے اندر، بڑے بڑے ہالز کے اندر اور بڑے بڑے مراکز کے اندر یہ کام جو ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ہو رہا ہے۔ امریکہ کی بہت سی خواتین اپنی سطح پر یہ کام کر رہی ہیں، اور برطانیہ اور یورپ کی بہت سی خواتین وہ اپنی سطح پر یہ کام کر رہی ہیں۔ اکثر و بیشتر پاکستان سے اوریجنل تعلق رکھنے والی خواتین یہ کام کر رہی ہیں، اس لیے کہ ڈاکٹر فرحت ہاشمی کا تعلق بھی پاکستان سے تھا، اور آبویسلی ان کی بہن نگہت ہاشمی صاحب کا تعلق بھی پاکستان سے ہے، اور پھر ان کی ابتدا میں زیادہ تر یہ کام اردو بولنے والے طبقے کی خواتین کے اندر شروع ہوا ہے، اور امریکہ اور برطانیہ کے اندر بھی زیادہ تر اردو بولنے والی خواتین ہی یہ کام کر رہی ہیں۔ یہ بہت اچھا کام ہے، اس کی جتنی بھی تائید اور تعریف کی جائے وہ کم ہے، لیکن جو بات میں آج کہنا چاہتا ہوں کہ یہ سب کچھ جو ہے یہ قرآن مجید کی تلاوت کی کاسٹ پر نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن مجید کا ترجمہ وہ قرآن مجید نہیں ہو سکتا، قرآن مجید کی ترجمانی ہو سکتی ہے، قرآن مجید کے میسج کو انسانی الفاظ میں ایک اس کی پریزنٹیشن ہو سکتی ہے، لیکن قرآن مجید وہی ہے کہ جو عربی زبان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ اگر ہم اس قرآن کو اپنے ساتھ رکھیں گے تو ہماری ڈائریکشن صحیح رہے گی، اور اگر ہم قرآن مجید کو چھوڑ کر صرف تراجم کے پیچھے چل پڑیں گے اور قرآن مجید کا ترجمہ اور تفسیر پر زیادہ زور دینا شروع کر دیں گے تو ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ ہم اپنی اصل راہ کھو بیٹھیں گے اور ہم کسی اور سمت کے اندر چل پڑیں گے۔ قرآن مجید کی تلاوت ہی ہدایت کی اصل سورس ہے۔ یہ چاہیے یہ تھا کہ قرآن مجید کی زبان اور قرآن مجید کے ترجمے کی طرف متوجہ کیا جاتا، لیکن اصل زور قرآن مجید کی تلاوت ہی پر رہتا، اس لیے کہ ترجمہ کرنے والا کوئی بھی ہو، میں تو بہت چھوٹا آدمی ہوں، بڑے بڑے مترجمین اور بڑے بڑے اہل علم جو ہیں انہوں نے قرآن مجید کے تراجم بھی کیے ہیں اور قرآن مجید کی تفسیریں بھی لکھی ہیں، لیکن بہرحال جب بھی کوئی شخص قرآن مجید کی تفسیر لکھے گا، ترجمہ کرے گا، تو اس کا اپنا ذہن اور اس کا اپنا مائنڈ جو ہے وہ اس کے اندر آئے گا، اور جو بھی اس نے سمجھا ہے قرآن مجید کو وہی چیز ہوگی کہ جو وہ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہوگا اور لوگوں کو بتا رہا ہوگا غیر محسوس طریقے سے، خواہ اس کا خیال یہی ہو کہ میں قرآن مجید ہی کو پیش کر رہا ہوں، قرآن مجید ہی کو پروموٹ کر رہا ہوں، لیکن قرآن مجید کا جو مفہوم اس نے سمجھا ہے ظاہر ہے کہ وہی اس کو دیانتداری کے ساتھ پروموٹ کرے گا۔ تو میری انڈرسٹینڈنگ، کسی اور کی انڈرسٹینڈنگ، کسی تیسرے شخص کی انڈرسٹینڈنگ، آپ کی انڈرسٹینڈنگ، آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ مختلف ہوگی۔ تو قرآن مجید اصل میں وہی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جوں کا توں بغیر ایک لفظ کے فرق کے ساتھ امت کو منتقل کر دیا۔
اگرچہ ذہنی اور علمی اعتبار سے یہ چیز محال ہے۔ پروفیسر یوئنگ یہ ایف سی کالج لاہور کے پرنسپل ہوا کرتے تھے، اور چوک نیلا گنبد میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج کے بالکل برابر یوئنگ ہال ہے، یہ ایف سی کالج کا ایک ہاسٹل ہے، اور یہ انہی ایف سی کالج کے سابق پرنسپل کے نام پر ہے یوئنگ ہال۔ وہ بہرحال فلسفے کے استاد تھے، علامہ اقبال کے بڑے تھے۔ تو ایک نجی محفل میں ایک دفعہ انہوں نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ اقبال، کیا تم بھی مسلمانوں کے اسی احمقانہ تصور کو معاذ اللہ مانتے ہو کہ قرآن محمد کا آبجیکٹو فینومینن ہے؟ یہ فلسفے کی اصطلاحات ہیں، سبجیکٹو اینڈ آبجیکٹو۔ آبجیکٹو یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کوئی چیز سنی، یوں کی توں آپ نے آگے بیان کر دی، یہ آبجیکٹیوٹی کہلاتی ہے۔ اور سبجیکٹیوٹی کیا ہے کہ آپ نے وہ بات سنی اور اپنے الفاظ میں آگے بیان کر دی۔ فلسفہ علم میں یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ ایک انسان کے لیے ظاہر ہے کہ یہ ایک ہے ٹیپ ریکارڈر، وہ ایک مشین ہے، انسان نہیں ہے۔ انسان جس کا ذہن ہو، جس کی سوچ ہو، جس میں کچھ آزادی ہو بات کرنے کی، وہ ہو نہیں سکتا کہ ایک بات جوں کی توں آگے بیان کر لے۔ یعنی ایک آدھ جملہ تو شاید بیان ہو جائے، اور 114 صورتیں اور 6500 آیات جو ہیں وہ جوں کی تیں بیان کرنا، یہ علمی اعتبار سے محال سمجھا جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال بہرحال اقبال تھے، اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے۔ یعنی ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی کہ کسی آدمی سے بڑے آدمی سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا۔ علامہ اقبال ایک ایسی شخصیت ہیں کہ جنہوں نے ویسٹ کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی ہے، اپنے علم کا لوہا منوایا ہے، لہذا انہوں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا what to talk of محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ محمد کی بات کر رہے ہیں، it's my own daily experience، کہ جو اشعار مجھ پر وارد ہو جاتے ہیں، جن اشعار کی مجھ پر آمد ہو جاتی ہے، تو میں خود ان کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ بہرحال علامہ اقبال کا جواب جو ہے وہ ایک مسکت اور منہ بند کرنے والا جواب تھا، کہ جس کا ظاہر ہے کہ پروفیسر یوئنگ کے پاس کوئی کاؤنٹر کوسچن نہیں تھا۔ تو یہ تو صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے کہ انہوں نے قرآن مجید جیسے ان پر نازل ہوا ویسے ہی انہوں نے امت کو منتقل کر دیا، اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت کا ایک سامان ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے۔ فرمایا انا نحن نزلنا الذکر، یقیناً ہم ہی نے یہ نصیحت نازل کی ہے، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تورات بھی اللہ کی کتاب تھی، زبور بھی اللہ کی کتاب تھی، اور انجیل بھی اللہ کی کتاب تھی، اور جتنے بھی انبیاء کرام کو صحیفے دیے گئے سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھے۔ اگر اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کا بھی ذمہ لے لیتا تو کسی کی مجال تھی کہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ نہیں لیا، اس لیے کہ ان سب کے بعد قرآن مجید آنے والا تھا، ان کا محافظ بن کر، ان کا مہیمن بن کر، ان کا چوکیدار بن کر، کہ جو گمراہیاں ان کتابوں میں شامل کر دی گئی تھی، جو ٹیڑھ اس میں شامل کر دی گئی تھی، قرآن مجید نے آ کر ان سب گمراہیوں کو صاف کر دیا، اور پھر ایک واضح پیغام امت نو انسانی کے نام چھوڑ دیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے، اور پھر آپ کے بعد امت مسلمہ کے ذریعے سے، کہ وہ یہ پیغام نو انسانی تک پہنچاتے رہیں۔ اصل جو حکم ہمیں دیا گیا ہے وہ قرآن مجید کو پڑھنے، اس کی تلاوت کرنے کا کیا گیا ہے۔ میں نے اس کیا نا کہ چاہیے تو یہ تھا کہ عربی زبان سیکھی جاتی اور قرآن مجید کو پڑھا جاتا، اور یہ میں عرض کر دوں کہ جس زمانے کا میں ذکر کر رہا ہوں، آج سے 60-70 سال پہلے، اس سے پہلے ترجمہ قرآن پڑھنے کا رواج تھا، کہ بہت سے لوگ آپ کو بزرگ ملیں گے
کہ انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے۔ بہت سی خواتین آپ کو ملیں گی، یعنی آج جن عورتوں کی عمر 70-80 سال ہے، 60 سال ہے، تو ان میں سے بہت سی عورتوں نے جن کے ہاں دینی رجحان تھا، جن کے گھر کا ماحول دینی تھا، تو ان کی ماؤں نے باقاعدہ اہتمام کے ساتھ کسی خاتون کے پاس انہیں بھیج کر انہیں ترجمہ قرآن پڑھایا تھا۔ عربی کا ایک لفظ نہیں انہیں آتا، لیکن جیسے انہوں نے ایک خاتون سے قرآن مجید پڑھا تھا تو کسی دوسری خاتون سے انہوں نے پورا ترجمہ قرآن پڑھا تھا، اور وہ کسی بھی آیت کا ترجمہ آپ کو سنا سکتی ہیں اگرچہ انہیں عربی نہیں آتی۔ تو مطلوب تو یہی تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے انہیں سمجھ میں آئے کہ وہ کیا پڑھ رہے ہیں، کیا پڑھ رہی ہیں۔ یہ تو ممکن نہیں ہے کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں اور 100% توجہ آپ کی قرآن مجید کے مفہوم اور مطلب پر رہے۔ دو کام نہیں ہو سکتے، یا آپ عربی ٹیکسٹ پڑھیں گے اور یا آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے۔ پڑھ آپ عربی رہے ہوں لیکن آپ کی توجہ اتنی زیادہ ہو اس ٹیکسٹ کے اوپر کہ ساتھ ساتھ آپ کو اس کا مفہوم، اس کا ترجمہ بھی سمجھ میں آتا رہے۔ اصل میں مطلوب شے یہی ہے۔ اور قرآن مجید کی تلاوت اگر ہم باقاعدگی سے کرتے ہیں تو قرآن مجید کے اہم مضامین ہماری نظروں سے گزرتے رہتے ہیں آن ریگولر بیسس۔ مثال کے طور پر، یعنی جس دور کی میں بات کر رہا ہوں، یہ وہ دور نہیں ہے کہ جب صحابہ کرام تہجد کی نماز میں ایک منزل کی تلاوت کیا کرتے تھے اور ایک ہفتے میں نماز کے اندر قرآن مجید کی تلاوت مکمل کر لیا کرتے تھے جتنا بھی نازل ہو چکا تھا۔ میں جس دور کی بات کر رہا ہوں یہ وہ ہے کہ جب ذرا کمزوری آ گئی تھی، انحطاط واقع ہو گیا تھا، اب 1 سے 12 پڑھنے کا رواج تھا۔ یعنی میں نے اپنے بزرگوں کا، آپ نے بھی اپنے بڑوں کو ایسا ہی کرتے دیکھا ہوگا کہ بڑا ایک ٹپیکل سٹائل ہوتا تھا کہ فجر کی نماز کے بعد یا جائے نماز کے اوپر ہی تکیہ یا ریل رکھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، یا بستر کے اوپر تکیے کے اوپر بیٹھ کر تکیے کے اوپر قرآن مجید رکھ کے وہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے بڑے اہتمام کے ساتھ۔ تو یہ وہ روٹین تھی جس کا میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو اب اگر ایک کوئی شخص روزانہ 1 پارہ قرآن مجید کا تلاوت کرتا ہے تو وہ 1 مہینے میں قرآن مجید کی تلاوت کا 1 راؤنڈ مکمل کرے گا۔ پھر وہ الحمدللہ سے شروع کرے گا والناس تک چلا جائے گا، پھر وہ الحمدللہ سے شروع کرے گا والناس تک چلا جائے گا۔ تو جب سے اللہ تعالیٰ نے میری توجہ اس کی طرف مبذول کی، بلکہ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ میں جو اب بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ایک چیز جو ایڈ ہونی چاہیے تھی وہ ایڈ ہونے کی بجائے وہ ریپلیس ہوئی۔ الحمدللہ زمانہ طالب علمی سے تلاوت میری روٹین تھی اور میں ربع پارہ جو ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ پھر ڈاکٹر سارا احمد صاحب کے ساتھ ایک تعلق قائم ہو گیا، اور عربی اگرچہ 6ٹھی سے 8ویں تک میں نے پڑھی ہوئی تھی پہلے سے، اور قرآن مجید خاص طور پر مدنی قرآن یا مکی قرآن کا وہ حصہ کہ جو آخری 4 سالوں میں نازل ہوا، اس کا اکثر حصہ جو ہے وہ مجھے سمجھ میں آ جاتا تھا۔ لیکن جب ڈاکٹر صاحب سے تعلق ہوا تو مزید عربی سیکھی، پڑھی، پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے قبول کیا کہ میں قرآن مجید کا درس دوں، عربی پڑھاؤں۔ تو مجھ پر کچھ سال ایسے گزرے ہیں کہ جب میں نے تلاوت کو اپنے دل سے وہ اہمیت نہیں دی جو کہ دینی چاہیے تھی۔ میں قرآن مجید کے دروس دے رہا تھا، عربی کی کلاسز پڑھا رہا تھا، لیکن میں تو قرآن مجید کی تلاوت باقاعدگی سے نہیں کرتا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی طرف میرے ذہن کو منتقل کیا۔ میں اللہ کا جتنا شکر ادا کروں وہ کم ہے۔ اور پھر میں نے 1 مہینہ جو ہے وہ مقرر کر لیا کہ میں چاند کی تاریخوں کے ساتھ 1 پارہ روز پڑھتا ہوں۔ اس سے ایک اضافی فائدہ مجھے یہ حاصل ہوا کہ مجھے چاند کی تاریخ بھی یاد ہوتی ہے۔ یعنی 1 کو میں پہلا پارہ، 2 کو دوسرا پارہ، 3 کو تیسرا پارہ، اور پھر آخر تک پہنچتے پہنچتے میں پھر 1 پارے کا اضافہ کر کے اگر 29 کا مہینہ ہو تو پھر میں ڈیفالٹر نہ بنوں، میں اس کو پورا کر لیتا ہوں۔ قرآن مجید کی جب انسان ریگولر تلاوت کرتا ہے تو وہ ہر ماہ قرآن مجید کے بنیادی مضامین میں سے گزرتا ہے۔ ایک تو اس کا اضافی فائدہ جو ہے وہ مجھے یہ ہے، آپ بھی تجربہ کریں تو انشاءاللہ آپ اسی تجربے میں سے گزریں گے،
کہ قرآن مجید کے ساتھ اتنا انس ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ فرض کیجئے 2 ورق اکٹھے الٹ جائیں تو آپ کو فوراً پتہ چلتا ہے کہ گڑبڑ ہو گئی ہے، اس لیے کہ ہر مہینے وہ الفاظ ذہن سے گزر کر غیر محسوس طریقے سے وہ ہماری یادداشت کے اندر، ہماری میموری کے اندر محفوظ ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ جتنا بھی قرآن مجید کے ساتھ انس پیدا کر دے اتنا ہی کم ہے۔ تو اس حد تک انس میں محسوس کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ڈیولپ کر دیا ہے۔ اور پھر قرآن مجید کے مضامین ریگولرلی آپ کی نظروں سے گزرتے رہتے ہیں اور آپ کی ڈائریکشن صحیح رہتی ہے۔ مثال کے طور پر میں یعنی ایک مدرس کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں کہ قرآن مجید کا درس دیتے ہوئے اب کوئی 50 سال، مجھے 40 سال 45 سال ہو گئے ہیں، اور دورہ ترجمہ قرآن کرتے ہوئے بھی اب کوئی 28 سال ہو گئے ہیں۔ ایک فرق جو ہے وہ میں نے محسوس کیا کہ دنیاوی تعلیم حاصل کرنے کی وجہ سے جہاں قرآن مجید کا مدرس میں بن گیا، لیکن غیر محسوس طریقے سے قرآن مجید کی جو اصل تھیم ہے اس سے میں دور ہو گیا۔ وہ قرآن مجید کا اصل تھیم وہ آخرت کا تذکرہ ہے کہ اگر آپ کوئی بھی قرآن مجید کا مصحف کھولیں، کہیں سے بھی کھولیں، یہاں سے کھولیں یا یہاں سے کھولیں، آپ اوپر سے نیچے تک پڑھیں تو آپ کو آخرت کا تذکرہ ضرور ملے گا، خواہ رسولوں کے قصے بیان ہو رہے ہوں اور خواہ ویسے کوئی انسٹرکشنز دی جا رہی ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہو، آخرت کا تذکرہ ضرور ملے گا۔ تو قرآن مجید میں سب سے زیادہ فریکوینٹلی ڈسکس ہونے والا سبجیکٹ وہ آخرت ہے۔ تو یہ ایک ٹیسٹ میں نے محسوس کیا کہ اگرچہ میں قرآن مجید کا مدرس ہوں، آپ بہت سارے حضرات جو ہیں بڑی عقیدت کے ساتھ مجھے سننے کے لیے آتے ہیں، لیکن میں نے محسوس کیا کہ میں ابھی قرآن مجید کے ساتھ ایک پیج پر نہیں آیا، میں قرآن مجید کے ساتھ ان لائن نہیں ہوا، اس لیے کہ قرآن مجید تو آخرت کا بہت فریکوینٹلی تذکرہ کرتا ہے، اور میں محسوس کرتا ہوں کہ میری گفتگوؤں میں، میرے دروس میں آخرت کا تذکرہ اس کثرت کے ساتھ نہیں ہوتا۔ سو مچ سو کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرتے ہوئے جو دنیا سے متعلق آیات ہیں میں ان کو خوب ایلیبوریٹ کرتا ہوں، کافی وقت لیتا ہوں ان کو بیان کرنے میں، لیکن آخرت سے متعلق آیات جو ہیں میں ان سے سرسری طور پر گزر جاتا ہوں، ایز اف میرے دل میں، میری نظر میں، میرے ذہن میں ان کی کوئی خاص اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے کہ جن مضامین کو کوئی شخص امپورٹنس دیتا ہے ان کو فریکوینٹلی ڈسکس کرتا ہے، ان کے بیان میں تفصیل کے اندر جاتا ہے، لیکن اگر میں آخرت کے بیان میں تفصیل میں نہیں جاتا تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی میرے دل میں آخرت کی وہ اہمیت نہیں ہے کہ جو ہونی چاہیے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کو راہ راست پر رکھنے والا جو ایمان ہے وہ ایمان بالآخرت ہے۔ حال ہی میں سوشل میڈیا پر ایک حدیث بڑی ہلا دینے والی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت سے لوگ قیامت کے دن حاضر ہوں گے پہاڑوں جتنی نیکیوں کے ساتھ، لیکن انہوں نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کی حدود کو توڑا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی حدود تنہائی میں انسان کب توڑتا ہے؟ جب آخرت انسان کے ذہن سے اوجھل ہو جائے۔ اگر آخرت کو یاد رکھے گا، اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی، میں جو کچھ بھی کر رہا ہوں، میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں، میری آنکھ جو کچھ دیکھ رہی ہے، میرے کان جو کچھ سن رہے ہیں، میرے ذہن میں جو پروسیس ہو رہی ہے چیز، وہ سب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کو دیکھ رہا ہے، سن رہا ہے، اور یہ نوٹ ہو رہی ہے، اور قیامت کے دن یہ سارا کچا چٹھا میرا جو ہے میرے سامنے کھول کے رکھ دیا جائے گا۔ تو پھر آپ سے آپ انسان پیچھے ہٹتا ہے۔ اور زندگی میں اگر انسان کوئی ایک دفعہ بھی ایسا ہو
کہ خالص اللہ کے لیے وہ کوئی کام کرنے سے رک جائے، اس میں کوئی دنیاوی مفاد نہ ہو، اس میں انسان کی کوئی ذاتی دلچسپی نہ ہو، بلکہ اس کام میں دلچسپی ہو لیکن خالص اللہ کے لیے وہ اس کام سے رک جائے، تو شاید انسان کی نجات کے لیے وہ بھی کافی ہو جائے۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی کو تجزیہ کریں تو بالعموم ہم جتنے نیک کام بھی کرتے ہیں اس میں خالص اللہ تعالیٰ کی رضا پیش نظر نہیں ہوتی، اور یہ اس میں بہت سے جو اثرات ہیں وہ ہماری تعلیم کے اثرات ہیں۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں۔ نماز پڑھنا، نماز باجماعت ادا کرنا، ایک تو فقہی اعتبار سے یہ مسلمان مرد پر واجب ہے، 5 وقت کی نماز مسلمان پر فرض ہے، مسلمان مرد ہو یا عورت۔ لیکن نماز باجماعت، اور میں نماز باجماعت اسی کو مانتا ہوں صحیح معنوں میں کہ جو مسجد میں آ کر ادا کی جائے، مسجد کے ٹائم ٹیبل کے مطابق۔ ہم اپنا کام کرتے رہیں اور اس کے بعد پھر اٹھ کر 2-4 آدمی کھڑے ہو کر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اور نماز اپنی ادا کر لیں، ٹھیک ہے، باجماعت نماز تو وہ ہوگی کاؤنٹ، لیکن وہ جو قرآن مجید میں کہا گیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، وہ کون سی نماز روکتی ہے؟ کہ جب اذان ہو جائے، نماز کا وقت ہو جائے، انسان اپنا ہر کام چھوڑ دے کہ آقا نے بلا لیا ہے، لارڈ نے بلا لیا ہے، مالک نے بلا لیا ہے، لہذا میں حاضر ہو جاؤں، لبیک یس سر میں حاضر ہوں۔ اچھا، پھر نماز کی جو فوائد کتابوں کے اندر ہم پڑھتے ہیں ان میں سے بہت سے وہ ہیں کہ جو دین کے اندر شامل ہیں لیکن وہ اصل آبجیکٹو نہیں ہے نماز کے۔ مثال کے طور پر ایک یہی کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ وہ بھی میں نے عرض کیا کہ اگر انسان اپنا ہر کام چھوڑ کر نماز کے لیے مسجد میں حاضر ہوگا اور اپنے آپ کو ٹائم ٹیبل کے ساتھ باندھے گا، مسجد کے ٹائم ٹیبل کے ساتھ، تو یہ فائدہ حاصل ہوگا، اور اگر نماز کو اپنے پیچھے لگائے گا تو پھر شاید وہ فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ مزید برآں یعنی جو زیادہ ہی دنیا کی روشنی میں قرآن کو مجید کو پڑھنے والے پڑھانے والے ہیں، وہ بتائیں گے آپ کو کہ یہ ایک سوشل بینیفٹ ہے نماز باجماعت، کہ نماز میں سب لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، کہ کوئی شخص 2-3 دن تک مسجد میں نہیں آ رہا تو آپ اس کا جا کر حال احوال پوچھیں گے، اس کی تیمارداری کریں گے، کیا وجہ ہے وہ نہیں آ رہا، تو اس سے کیا ہے کہ سماجی فائدہ ہوگا۔ لیکن اصل جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھنا۔ اسی طرح انسان کے جو چھوٹے سے چھوٹے اعمال ہیں ان میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ان اعمال کو کرنا، یہ ہے اصل بینیفٹ جو انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے آخرت کا تذکرہ ہو تو میں واقعتاً ڈر جاؤں، کیوں؟ یہ کہیں میں ہی نہ ہوں جس کا ذکر ہو رہا ہے، یہ جس کو جہنم میں جلایا جائے گا وہ کہیں میں ہی نہ ہو جاؤں، اور انسان قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے کانپ جائے، یا نماز میں تلاوت سنتے ہوئے یا خود نماز میں تلاوت کرتے ہوئے انسان کانپ جائے، یہ مطلوب ہے۔ لیکن یہ نایاب سا ہو گیا ہے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے انسان کانپ جائے، ڈر جائے اللہ تعالیٰ سے۔ تو قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے جو سب سے زیادہ تو یاد دہانی آخرت کی ہونی چاہیے، کہ انسان کے سامنے قرآن مجید کے ہر صفحے پر ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی آخرت کا تذکرہ ہے، انسان اپنے دل میں وہ محسوس کرے۔ اسی طرح قرآن مجید میں کہا گیا کہ قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو ایک ایسی آگ سے بچاؤ، وقودھا الناس والحجارہ، کہ جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر۔ لیکن جب قرآن مجید آخرت کا نقشہ کھینچ رہا ہے وہ بڑا عجیب ہے۔
فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، جس دن ہر شخص دور بھاگے گا اپنے بھائی سے، و امہ و ابیہ، اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے، و صاحبتہ و بنیہ، اور اپنی بیوی سے اور اپنے بیٹے سے، کل امرئ منہ یومئذ شأن یغنیہ، ہر شخص کو اس روز ایک فکر دامنگیر ہوگی جو اسے ہر چیز سے بے نیاز کر دے گی۔ اب اگر واقعی آخرت مجھے یاد ہوگی اور آخرت کا نقشہ میرے سامنے آئے گا، تو پھر آج مجھ پر نفسہ نفسی کا عالم طاری ہونا چاہیے کہ میں کوشش کروں اپنے بیوی بچوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے دوستوں اور اپنے احباب کو جہنم کی آگ سے بچانے کی، لیکن اصل فکر جو ہے وہ مجھے اپنی ہونی چاہیے، اس لیے کہ جب جہنم میرے سامنے آئے گی تو پھر میری کیفیت یہ ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد اکثر ہلکی پھلکی گفتگو صحابہ کرام کے ساتھ کیا کرتے تھے، تو ایک دن آپ نے ایک صحابی سے پوچھا کہ کیف اصبحت، کہ تم نے آج کیسی صبح کی؟ تو اس نے ایک عجیب جواب دیا، اس نے کہا کہ اصبحت مومنا حقا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول میں نے آج ایک حقیقی مومن کی صبح کی۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا لِكُلِّ شَيْءٍ صِفَةٌ وَمَا صِفَةُ ایمانک، ہر چیز کی کوئی صفت ہوتی ہے، تو یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میں نے ایک سچے مومن کی صبح کی، تو تمہارے ایمان کی صفت کیا تھی، کیفیت کیا تھی؟ اس نے کہا اللہ کے رسول میں نے ایسا محسوس کیا کہ جیسے میں جنت کو بھی اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں اور جہنم کو بھی اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ جنت اپنے سامنے دیکھیں گے تو جنت کی جو اشتہا ہمارے اندر پیدا ہوگی، اور وہ کیفیت کہ فَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، کہ چاہنے والوں کو چاہیے کہ جنت کی چاہت کیا کریں، وہ چاہت ہمارے اندر انشاءاللہ ضرور پیدا ہوگی۔ اور اسی طرح اگر ہم واقعتاً جہنم کو اپنی نظروں سے دیکھیں گے، اپنے سامنے دیکھیں گے، تو انشاءاللہ گناہوں سے دوری کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنے نفس کو لگام دے دی، اپنے نفس کو برائی سے روک لیا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی۔ اللہ تعالی ہمیں اس کا مصداق بنائے۔ اسی طرح قرآن مجید میں جو مختلف مقامات ہیں، اگر ہم اپنا مقصد یہ رکھیں تلاوت کرتے ہوئے کہ ہمیں قرآن مجید سے رہنمائی ملے، تو انشاءاللہ روز اگر ہم ایک پارہ پڑھتے ہوئے آدھا گھنٹہ صرف کریں گے تو آدھے گھنٹے کی تلاوت میں ہمیں 5-5 7-7 سیکنڈ کے گلمس ضرور ملیں گے کہ جن میں ہمیں توجہ ہوگی کہ اچھا یہ ہے، او یس، او یس، او یس۔ اس سے کیا ہوگا؟ پھر قرآن مجید ہمارے لیے رہنمائی بنے گا، اور ہر روزانہ جو تلاوت ہے وہ ہماری ڈائریکشن کو ریسیٹ کرے گی۔ پھر ہم ڈائریکشن لوز کریں گے، پھر قرآن مجید کی تلاوت کریں گے تو قرآن مجید ہماری ڈائریکشن کو ریسیٹ کرے گا اللہ کی توفیق سے۔ پھر ہم لوز کریں گے ڈائریکشن، پھر وہ ہماری ڈائریکشن کو ریسیٹ کرے گا۔ تو اصل جو مطلوب ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی بندگی پر کاربند ہو جائیں اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں، تو انشاءاللہ وہ ہمیں حاصل ہوگا۔ اس کی 2-3 مثالیں بھی میں آپ کو دیتا ہوں کہ قرآن مجید میں قصہ آدم و ابلیس، اس کو پھیلا دیا گیا ہے پورے قرآن مجید کے اندر، یعنی ہر 7-8 پاروں کے بعد میکسیمم آپ کو یہ قصہ ضرور ملے گا۔ پہلے پارے کے 4تھے رکوع میں وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، قصہ آدم و ابلیس آ گیا۔ اس کے بعد اس میں 7 جمع کیجئے تو 8واں پارہ آ گیا، اور 8ویں پارے میں سورہ اعراف میں سب سے زیادہ تفصیل کے ساتھ یہ قصہ بیان ہوا۔ پھر اس میں مزید 6 پارے جمع کیجئے تو سورہ ہجر میں پھر تقریباً 1 رکوع قصہ آدم و ابلیس پر، پھر سورہ بنی اسرائیل میں تقریباً 1 رکوع، سورہ کہف میں 1 آیت، سورہ طٰہٰ میں تقریباً 1 رکوع سے کم،
اور پھر اس کے بعد آپ 17 میں جمع کیجئے، 16 میں جمع کیجئے 7، تو پھر 23ویں پارے میں سورۃ صاد کے اندر پھر تقریباً آپ کو ایک رکوع مل جائے گا، اور اس کے بعد 8 جمع کریں گے تو پھر پہلا پارہ آ جائے گا۔ حاصل کیا ہے؟ قصہ آدم و ابلیس پر تفسیر لکھنا یا تفسیر پڑھنا اور چیز ہے، اس سے آپ کے علم میں اضافہ ہوگا، لیکن جو اصل ڈائریکشن ہے قصہ آدم و ابلیس کی وہ بڑی واضح ہے۔ وہ کیا ہے کہ چند ایک میں کہہ رہا ہوں، اتنی اس میں ڈائریکشنز ہیں، اتنی ہدایت ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ میں قصہ آدم و ابلیس کی ہدایت کے تمام نکات کو پک کر سکا ہوں ابھی تک۔ تو چند موٹی موٹی باتیں، ایک تو یہ کہ انسان سے غلطی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شیطان سے بھی ہو گئی بلکہ اس نے جان بوجھ کر کی، اور آدم و حوا سے بھی ہو گئی، اگرچہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی جان بوجھ کر نہیں کی، شیطان نے ٹریپ کیا اور ان سے نافرمانی کرا دی۔ دونوں کی اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی فرمائی۔ شیطان سے بھی پوچھا کہ جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا سجدہ کرنے کا، میں تمہارا مالک ہوں، تمہارا رب ہوں، تو تمہیں کس چیز نے روکا سجدہ کرنے سے؟ وہ اکڑ گیا، اور اللہ تعالیٰ ہی کو مورد الزام ٹھہرا دیا، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور انسان کو مٹی سے پیدا کیا، آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ آگ انرجی ہے، وہ سپیریئر ہے، میرا اس کو سجدہ کرنا بنتا ہی نہیں تھا، تیرا حکم ہی غلط تھا۔ اور یہ ٹپیکل جسچر ہے نافرمانی کا، کہ ہم جب کسی کی بڑے کی نافرمانی کرتے ہیں تو آرگو کرتے ہیں، تو شیطان نے آرگو کیا، معافی نہیں مانگی۔ آدم و حوا کی بھی اللہ تعالیٰ نے جواب طلبی فرمائی کہ کیا میں نے تمہیں اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور تمہیں وارن نہیں کیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تو وہ بھی کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ، شیطان نے ہمیں سب بتا دیا ہے کہ تو نے ہمیں زمین کے لیے پیدا کیا ہے اور اب تو بہانے سے ہمیں زمین پر بھیجنا چاہتا، ٹھیک ہے بھیج دے ہمیں زمین پر۔ انہوں نے کیا کیا؟ چپ کر کے معافی مانگی۔ رمضان کا مہینہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، یہ مغفرت کا موسم بہار ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش کی سیل لگتی ہے، اس مہینے میں لگی ہوئی ہے۔ معافی مانگو مجھ سے، معافی مانگو مجھ سے، استغفار کرو میرے سامنے، میں تمہیں بخش دوں گا۔ تو آدم و حوا نے سمپلی معافی مانگ لی، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ ربا، ہم سے غلطی ہو گئی، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا، اور اب بھی تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں فرمائے گا تو ہم تو لٹ جائیں گے۔ یہ بڑا پرومیننٹ لیسن ہے اس قصے کا۔ باقی اس قصے کو ہر دفعہ آپ پڑھیں گے تو کوئی نیا نقطہ آپ کو ملے گا کہ او یس، یہاں بھی ایک ڈائریکشن ہے، یہاں بھی ایک ڈائریکشن ہے، یہاں بھی ایک ڈائریکشن ہے، یہاں بھی ایک ہدایت ہے، وہاں بھی ایک ہدایت ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہو، جن پر تفسیر قرآن مجید میں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسٹرکشن ہے، سابقہ انبیاء کو انسٹرکشن ہے، سابقہ انبیاء کی زندگی کے واقعات ہیں، ان میں قدم قدم پر ہمارے لیے رہنمائی ہے۔ اگر ہم قرآن مجید کی ریگولر تلاوت کریں گے ان پرسوٹ آف گائیڈنس، ہدایت کی تلاش میں، ڈائریکشن ڈھونڈتے ہوئے کہ میں نے جانا کدھر ہے، ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے، ادھر جانا ہے کہ ادھر جانا ہے، اس لیے کہ ہر قدم ہمارے لیے دو راہ ہوتا ہے، کہ ایک طرف ایک چوائس ہوتا ہے ہمارے پاس، دوسری طرف دوسرا چوائس ہوتا ہے۔ تو اگر ہم قرآن مجید کو ہدایت کی غرض سے پڑھیں گے باقاعدگی کے ساتھ تو ہماری ڈائریکشن سیدھی رہے گی، ہر قدم پر ہمیں وہ صحیح چوائس کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق دے گا کہ ادھر جانا ہے، ادھر نہیں جانا، یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا۔ اور جو میں نے عرض کیا کہ خاص اس رمضان سے مہینے سے استغفار ایک ایسی چیز ہے، بخشش مانگنا، کہ جس کا اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بھی حکم دیا ہے۔
حالانکہ انبیاء کرام معصوم ہیں، یعنی ہمارے طرح کے کوئی گناہ نبی سے سرزد ہو ہی نہیں سکتے۔ نبی ضرور فیل کرتا ہے اپنی جگہ پر کہ مجھ میں کمی رہ گئی، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ما عرفنا کا حق معرفتک وما عبدنا کا حق عبادتک، کہ اللہ تجھے ہم پہچان نہیں سکے جیسا کہ پہچاننا چاہیے تھا، اور ہم تیری عبادت نہیں کر سکے جیسا کہ کرنی چاہیے تھی۔ تو انبیاء کرام کو یہ ضرور فیل ہوتا رہتا ہے کہ کمی رہ گئی، کوتاہی رہ گئی، لہذا وہ اس کے لیے استغفار کرتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان کو حکم بھی دیتا ہے کہ مجھ سے بخشش مانگو۔ سورہ زاریات میں ذکر ہے اللہ سے ڈرنے والوں کا، متقین کا، ان المتقین فی جنات و عیون، بے شک اللہ سے ڈرنے والے باغوں اور چشموں میں ہوں گے، اور وہ پہلے بھی نیک تھے، اور وہ راتوں کو اٹھ کر وبالاسحار ہم یستغفرون، اور وہ سحری کے وقت اٹھ کر اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگا کرتے تھے۔ سحری کا وقت جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص انعام ہے اللہ کے ماننے والوں کے لیے، اللہ کے رسول کے ماننے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کہ واضح حدیث میں آیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رات کے آخری پہر اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر تشریف لاتا ہے۔ اب اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم جا سکتے ہیں، نہ اس کی ایگزیکٹ ایکسپلینیشن ہم دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پر کیسے آتا ہے۔ بس کوئی خاص کیفیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، مے بی ایگزیکٹلی ایسے ہی ہو، اور مے بی کہ یہ صرف فگوریٹو ایک چیز ہو کہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہو یہ کہنے کے لیے کہ میں تمہارے بہت قریب آ جاتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ پکار کر کہتا ہے کوئی جو مجھ سے مغفرت مانگے، جو مجھ سے مانگے تو میں اس کو دے دوں، کچھ بھی مانگے۔ لیکن سورہ زاریات میں کہا گیا کہ جب ان کو سحری کے وقت اٹھنا نصیب ہو جائے، اللہ تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق مل جائے، تو وہ اس سے بخشش مانگتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے سے مانگنے کی اصل چیز، بہترین چیز، آئیڈیل چیز وہ استغفار ہے۔ تو عام دنوں میں بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اٹھنے کی توفیق دے اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے کی توفیق دے، لیکن خاص طور پر رمضان میں ہم راتوں کو جاگتے ہیں، سحری کے وقت سحری کھانے کے لیے ہم اٹھتے ہیں، تو وقت تو وہی ہے، اسی میں ہم کچھ وقت جو ہے وہ نکال لیں، اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔ نہ بھی وقت نکالیں، اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سحری کھاتے ہوئے کیا رکاوٹ ہے اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگنے میں؟ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے، اس لیے کہ بہرحال ہم انسان ہیں، نہ نبی ہیں نہ فرشتے ہیں، گناہ گار ہیں۔ جب انسان کو شیطان جبھا مار لیتا ہے تو وہ اس کو سب اچھا دکھاتا ہے کہ تیرے جیسا تو کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ آپ ہفتہ 10 دن جو ہیں وہ باقاعدگی کے ساتھ پہلی تکبیر کے ساتھ نماز پڑھیں مسجد میں آ کر، ضرور شیطان آپ کے دل میں ڈالے گا کہ ہو شاید دنیا میرے بل پہ چل رہی ہے۔ آپ تعوذ کریں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیں، تو فوراً اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی اصل شکل جو ہے وہ دکھا دے گا، اور انسان کو اپنی خامیاں، کوتاہیاں، بلکہ برائیاں اور گناہ جو ہیں وہ یاد آ جائیں گے۔ اب مزہ آئے گا استغفار کرنے کا، کہ جب تک انسان یہ سمجھتا رہے گا کہ میں بہت نیک ہوں، برائی تو میں نے کی کوئی نہیں، پھر جب وہ استغفار کرے گا تو اس میں اور تکبر پیدا ہوگا کہ اگرچہ میں کوئی برا آدمی نہیں ہوں، لیکن پھر بھی میں 1000 دفعہ استغفار کرتا ہوں، 20 دفعہ استغفار کرتا ہوں۔ لیکن اگر انسان کو اپنے گناہ، اپنی خرابیاں، برائیاں نظر آئیں گی تو پھر اس کا جو استغفار ہوگا وہ ایک ریئل استغفار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اپرچونٹی کو اویل کرنے کی توفیق دے، اور کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله